سامعین کرام، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم برہانہ نے ہمیں اپنے ذکر، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محفلیں مقدر والے ہی سجاتے ہیں اور آتے بھی مقدر والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک جب اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے تو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے، دین کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے، علم دین سیکھنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر اسے علم دین سیکھ کر پھیلانے کی توفیق دیتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا بھی علم ہے، علم دین اسے لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہارے لیے بھی ثواب۔ علم ہے ایک نور، اس نور کی کرنیں ہیں پھیلانے والے۔ جب پھیلانے والے طرح طرح گاؤں گاؤں قریہ قریہ بیٹھ کر اس کو پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نور کو چار اطراف عالم میں پھیلا دے گا۔ اور یہ ایک بہترین صدقہ ہے، جس طرح حضور رحمت للعالمین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو چلے جانے کے بعد اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، وہ ظاہر میں کوئی اعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ روح قبول ہو گئی ہے، اب اسے دفنا دیا گیا ہے، زمین کی تہ میں چلا گیا ہے۔ اب ایسے شخص کو 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ایک وہ کہ اگر کسی نے اپنی نیک اولاد چھوڑی ہے، جب تک وہ نیک اولاد رہے گی، نیکی کا درس دیتی رہے گی، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، فرمایا کہ مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، اس نے علم نافع پڑھا دیا ہے یا کوئی فلاحی کام کر دیا ہے، کنواں کھدوا دیا ہے، ٹیوب ویل لگا دی ہے، جس سے عوام الناس کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، جب تک وہ کنواں، جب تک وہ مسجد، جب تک وہ چیز جاری رہے گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا کہ علم نافع، مرنے والے نے اگر کسی کو علم نافع پڑھایا ہے، یعنی علم سے نفع ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جب تک یہ علم جاری رہے گا، نسل در نسل تک، گروہ در گروہ تک، وطن در وطن تک یہ علم جاری رہے گا۔ اور اس علم اور صدقہ جاریہ علم نافع کا جو ہے یہ نیکی تا قیامت جاری رہے گی، اور جب تک یہ جاری رہے گی مرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیے کہ یہ دین کا علم، قرآن کا علم، آج سے 1400 سال قبل پہلے قرآن کریم نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں نے پڑھا، ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب درج ہے۔ اور جس نے پہلے قرآن کریم سیکھا اور سکھایا، اسے قیامت تک سیکھنے اور سکھانے والوں کا ثواب بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا، ان کی قبریں بھی روشن ہوتی رہیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ محفل سے یہ سبق لیں۔ ایک تو سب تو بڑی چیز ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنی گفتگو کو اچھا بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رہن سہن میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر لحاظ میں حضور علیہ السلام کے اسوہ کا خیال رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے تھے، کس طرح اٹھے تھے، کس طرح کھانا کھایا تھا، کس طرح پانی پیا ہے، کس طرح گفتگو کی ہے۔ جب یہ سارے عمل ہم کرتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہمیں سنتوں کا بھی ثواب ملے گا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور چلے جائیں گے، قرآن و حدیث سے دور چلے جائیں گے، مال اور دولت کی محبت میں گم ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسے حال میں جو میرا امتی میری ایک سنت پر عمل کرے گا، پانی پینے کی سنت لگا لو، بیٹھنے کی سنت لگا لو، والدین کا ادب و احترام کرنے کی سنت لگا لو، مصافحہ سلام کرنے کی سنت لگا لو، فرمایا جو ایک سنت پر عمل کرے گا، ایسے اور ایسے مرد کو اور ایسی عورت کو، ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں یا 70 شہیدوں، ایک حدیث سے 100، ایک حدیث میں 70 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ دہن، مال، جان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، مر جاتا ہے تو تب شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ تو اس سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو علم دین کی طلب سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس پر جستجو کرتا ہے، فکر کرتا ہے، بحث کرتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، سوال و جوابات ہوتے ہیں، فرمایا ایسے طالب علم کو، ایسے شخص کو بھی 100 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کریم کو پڑھیں، پڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ ہے، یہ ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسرے ذرائع میں سے نماز بھی ہے، کلمہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے دین کے امور، دین کے کام اور احکام قرآن کریم میں بیان ہو چکے ہیں، اور اس کی عملی تفسیر حدیث مبارکہ میں سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ پریکٹیکل کے طور پر کس نے کیا ہے، وہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان عمل کرے گا تب زندگی سنور جائے گی، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس نے بھی اس کو حاصل کیا وہ دنیا بھی کامیاب اور کامران رہا، اور جس نے اس سے منہ پھیر لیا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے، تلاوت کلام پاک اور نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے میزبان محفل محترم جناب حافظ محمد بلال رفیق صاحب۔ سبھی احباب آواز بلند روشی پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ محترم جناب حافظ محمد بلال صاحب پہلے تلاوت کریں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة،
إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. الله 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 لا إله إلا هو. الله الله لا إله إلا هو. آمینہ بیوی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بیوی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آئے تیرے دیوار نبی جی. اللہ 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 لا إله إلا هو. الله 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 لا إله إلا هو. بارہ ربیع الاول کو آیا دلیتیم. بارہ ربیع الاول کو آیا دلیتیم. ماہ نبوت ماہ رسالت، ماہ نبوت ماہ رسالت، صاحب ملک عظیم نبی جی. اللہ 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 لا إله إلا هو. اللہ 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 لا إله إلا هو. کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور.
हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ मेरे हर ऐब की करते वो पर्दा पेशी मेरे हर ऐब की करते वो पर्दा पेशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ अपने मंगता की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगता की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता राज़म हाफिज मोहम्मद बिलाल रफ़ीक साहब जो अपने मखसूस अंदाज में तलावत कलाम इलाही और फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनके और इनसे पहले जिन जिन अहबाब ने तलावत की और नात पढ़ी सबके इल्म अव्वल इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने सिखाने दूसरों तक पहुँचाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब तशरीफ लाते हैं हमारे मोहतरम मुकाम हमारे बुजुर्ग मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अनवार हुसैन शाह साहब हुजूर हमें नात भी सुनाएंगे, वसीयत भी करेंगे इंशाअल्लाह वसीयत। तो नारों के गोल में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, महफ़िले मिलाद मुस्तफ़ा, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
حضرت علامہ مولانا سید انوار حسین شاہ صاحب زندہ باد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون صلو علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود شریف پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا. زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا. آمنا کے مقدر پہ قربان میں گود میں جان کی خالق کا نور آ گیا. سب سے پہلے دھرم کو بنایا گیا. نور رحمت سے ان کو سجایا گیا. سب سے پہلے دھرم کو بنایا گیا. نور رحمت سے ان کو سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا. آمنا کے مقدر پہ قربان میں گود میں جان کی خالق کا نور آ گیا. سارے جلوے حیا کا کے انوار کے چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے. سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے. جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا
رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف سرور آ گیا آج سائن کے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے آج سائن کے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت جو آج ناشاد ہے آج بخشا گیا وہ خدا کی قسم جو بھی ہاتھوں میں لے کر قصور آ گیا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف سرور آ گیا اللہ تبارک و تعالی جل و علا اس دی حمد و ثنا درود و سلام نبی دو جہاں شفیع مجرمان آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب رب پروردگار جناب سیدنا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے پڑھن تو بعد اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نعت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت فاضل جلیل عالم نبیل علامہ مولانا حافظ علی گوہر صاحب اویسی اور فخر حفاظ حضرت مولانا حافظ محمد یونس صاحب دامن البرکاتہ العالیہ اور فخر القرہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ صاحب و دیگر سامعین حضرات کوئی لمبی چوڑی تقریر کرن دا مقصد نہیں مقصد صرف یہ ہے حاضری دعا کرو کہ اللہ ساری حاضری قبول منظور فرمائے اور جو سنیے سنائیے ادھے اللہ سانو عمل توفیق عطا فرمائے بیٹا پہلی جڑی بات ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اے محفل کسی تعارف دی محتاج نہیں تمہیں بھی پتا ہے سارے بھی پتا ہے کہ اس محفل کا نام محفل میلاد حضور علیہ السلام دی محفل جنہوں آقا علیہ السلام دی محفل دا نام دیتا جاوے ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ ادب نو مد نظر رکھنا ہے اس محفل دے اندر اپنیاں گلاں اپنیاں باتاں نو چھڈ دینا ہے اور تواڈے بزرگ جو تواڈے سامنے آقا علیہ السلام دیاں گلاں دسن تے انہاں نو غور نال سنو کیوں اس واسطے کہ بزرگاں فرمایا ککھ سواد نہیں مشری اندر ککھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں ہر شے اساں ویکھ لئی پر گلاں نبی دیاں مٹھیاں سبحان اللہ اس واسطے اگر ساڈے دل دے اندر محبت ہے سرکار دی اگر ساڈے دل دے اندر پیار ہے سرکار دا تے پھر سانو جڑا نا اس محفل دے ادب نو مد نظر رکھنا پڑے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اس طرح علماء بیان فرماندے نے
کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل سجا کے بیٹھتے سن، اس محفل دے وچ جناب سیدنا صدیق اکبر بھی ہوندے سن، اس محفل دے اندر جناب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق بھی ہوندے سن، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہوندے سن، حضرت مولا علی بن ابی طالب بھی ہوندے سن، حضرت بلال بھی ہوندے سن، حضرت مقداد بھی ہوندے سن، حضرت سلیمان فارس بھی ہوندے سن، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہوندے سن، حضرت جابر بن سمرہ بھی ہوندے سن، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہوندے سن، اللہ حاضر کیا سارے اصحابہ بیٹھے ہوندے سن۔ ادھر نبی علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان ہلاندے ہوندے سن، انہاں نو مسئلے مسائل دسدے ہوندے سن، اوتھے اللہ دے پیارے احکامات دسدے ہوندے سن، دین اسلام دے احکامات دسدے ہوندے سن، اور صحابہ فرماندے نے کہ ساڈا حال اے ہوندا سی اسی اپنا اینے ادب تے احترام دے نال بارگاہ رسالت دے وچ بیٹھے ہوندے ساں کہ اگر ساڈے کسے دے سر دے اوتے کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جاوے تے اسی اونوں اڑانا وی سرکار دی بے ادبی سمجھدے ساں۔ اینا ادب اس محفل دا ہے، کیونکہ تسی نعتاں بڑیاں سونیاں پڑھدے ہو، تسی سرکار دے نال محبت دا اظہار بڑا سونا کردے ہو، لیکن اے دے نال تھوڑا جہا اپنی گفتگو نو خاموش بالکل اپنا مطلب کہ سمیٹ کے رکھا کرو، گل بات کوئی نہیں کرنی، جدوں باہر جاؤ اپنی گلاں کرو، جدوں محفل بیٹھو پھر رب رسول دیاں گلاں سنیا کرو۔ تو گزارش کرنا پیا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ رحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ ارشاد فرماندے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اینا اپنے لوکاں دے وچ غلاماں دے وچ ارشاد فرماؤ، میرا پیغام سناؤ، میرا پیغام انہاں تک پہنچاؤ۔ یا اللہ کی فرمایا جدوں انہاں دے اوتے اللہ دا فضل تے رحمت ہو جاوے پھر خوشیاں منایا کرو، پھر خوشیاں منایا کرو، اور دنیا جہان دے وچ بندہ جڑا ہے اپنی سوچ دے مطابق پتہ نہیں کنوں کنوں فضل کہہ چھڑدا وے، پتہ نہیں کنوں کنوں رحمت کہہ چھڑدا وے، لیکن اے سارے فضل تے رحمتاں ایک پاسے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ واللو سب تو بڑا فضل بھی ہے، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ واللو اہل ایمان واسطے سب تو بڑی رحمت ہوئی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجیا، خوشخبری دین والا بنا کے بھیجیا، ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا، تے آخیا شروع کی اے نبی، اے بڑی نقطے دی بات ہے انہاں لوکاں دے واسطے جڑے لوگ اس چیز دا نعرہ لگاندے نے کہ نبی نوں 40 سال بعد نبوت ملی، نہیں، اللہ فرماندا ہے کہ اے نبی اسی تانوں بھیجنے پے ہاں، یعنی کہ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ 40 سال تو بعد نہیں بلکہ اساں جدن نبی نو دنیا دے بھیجیا نبی بنا کے بھیجیا، نبوت دا تاج پہنا کے بھیجیا ہے، او نبی جدو دنیا دے آیا تے پھر اس نبی دے آن دے نال حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کہ اس نبی دے آن دے نال جتھے میرا کمرہ جدے وچ میں بیٹھی ساں صرف میرا کمرہ ہی روشن نہیں ہو گیا، پوری دنیا روشن ہو گئی، سبحان اللہ، پوری دنیا دے وچ اپنا چانن ہو گیا۔ تو پھر فرماندیاں نے میں ملک شام دے اپنا
کیا محلات دیکھے اپنے کمرے دے بیٹھ کے. پھر اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، یعنی کہ دسنا چاہنا کہ نبی صرف نبی نہیں سی بلکہ اللہ نے نور بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اللہ نے نور بنا کے بھیجا سی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما سن اور حال ایسی کہ میں چرخا کتدی پئی ساں. بلا جیڑی راتوں سونے لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چم لینا جڑی راتوں سونے لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چم لینا جد ہجر ستاوے نا تیرا اکھیاں نوں لا کے چم لینا. ایک دن آوے گا، ایک دن جد در پہ آقا بلاوے گا. رکھ رکھ کے تصور رونے دا ایک نقشہ بنا کے چم لینا جڑی راتوں سونے لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چم لینا. ولیاں تھی تیرا در ملدا، تیرے در تھی رب دا گھر ملدا. ولیاں تھی تیرا در ملدا، تیرے در تھی رب دا گھر ملدا. اسے خاطر ولیاں پاکاں دی چوکھٹ نوں جا کے چم لینا جد ہجر ستاوے نا تیرا اکھیاں نوں لا کے چم لینا. میرا مان ظہوری سونے دے میں کو جا کی تعریف کراں. میرا مان ظہوری سونے دے میں کو جا کی تعریف کراں. جو قلم لکھے نا سونے دا او قلم اٹھا کے چم لینا. جو قلم لکھے نا سونے دا او قلم اٹھا کے چم لینا. اللہ یہ تھے محترم جناب شاہ صاحب.
محترم آپ تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب اپنے مواضع حضرت سے مستفید فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، قاری علی گوہر صاحب، شبیر صاحب، بھائی حاجی محمد رفیق صاحب اور عزیز بچوں، آج آپ نے میلاد کے حوالے سے شاہ صاحب سے بڑے پیارے انداز میں گفتگو سماعت فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذہنوں میں جو کتابیں آپ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں نا، وہاں آپ پڑھتے ہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جو ہے نا نبوت ملتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اور اپنے جاننے اور پہچاننے کے لیے میں نے محمد کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. اور کب پیدا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم وقت حضور کے ساتھ رہتے تو باتیں ہوتی ہیں نا، تکلف بھی ہوتا ہے، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، مزہ بھی ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا وجبت لکم نبوہ، یہ تو بتائیں کہ آپ نبی کب بنے. حضور علیہ السلام کے علم کی بات تو ایک طرف ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کو بھی پتا تھا کہ کل 1400 سال کے بعد لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ 40 سال کے بعد یا اس وقت آ کے نبوت ملی. تو حضور سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. نبی عالم ارواح میں بھی نبی کے لیے کوئی محنت، کوشش، سعی، ریاضت و عبادت درکار نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور جسے وہ چاہے اعزاز نبوت سے نواز دے. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو اللہ جل سبحانہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اور محدث عبد الرزاق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کب بنے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کب پیدا فرمایا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے سارے جہانوں کو رونقیں بخشی. تو یہ تو بات اٹل ہے کہ عالم ارواح میں بھی نبی ہے، صلب باپ میں بھی نبی ہے، اور شکم مادر میں بھی نبی ہے. اور جھولے میں اگر والدہ جھولے دے رہی ہو تو وہاں بھی والدہ کی صداقت کے لیے اگر جھولے میں بھی نبی کو بات کرنا پڑے. میرے اور آپ کے پیارے آقا کی عظمت و شان کے کیا کہنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد لوگوں نے طرح طرح کی باتوں کو شروع کیا. تو حضرت
مریم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، خاموش. تو اشارہ کیا، قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا. تو وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ وہ سارے کے سارے جو اعتراض اٹھانے والے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ قالوا کیف نکلم، یہ کس طرح ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا. من کان فی المہد صبیا، یہ تو بھی جھولے میں جھولتے لے رہا ہے، اس میں تو بات کرنے کی سبق نہیں. نبی جب ماں کی عصمت کی بات آئے تو نبی پھر جھولے میں جھولے لیتے ہوئے بھی جواب دیتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. نبی 40 سال کی محنت اور ریاضت سے شاہ صاحب نہیں بنتا، نبی اللہ کا انتخاب ہے. اور دوسری چیز کہ یہ میلاد کا پروگرام کرنا، خدا کی قسم وہ خوش بخت جگہ ہے. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو، خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے. شاہدین کا ہر تذکرہ ہے گرامی، شاہدین کی ہر داستان محترم ہے. دوسری چیز کہ یہ میلاد کا کرنا، حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے. جب جبریل آئے انہوں نے بتایا کہ اے حبیب تیرے صحابہ دیکھ تو صحیح مسجد میں کیا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو ہلکا بنائے ہوئے دیکھا. یہ رواج نہیں تھا، لیکن ہلکا بنا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، محو گفتگو ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ ما جلستکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ نحن جلسنا، ہم بیٹھے ہوئے یہاں، نحن نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وللاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام کی دولت ہمیں دی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایک تو اس پہ کر رہے ہیں، دوسرا ومنا پہ ہی علینا. شاہ صاحب بخاری کی حدیث ہے، تمام سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ومنا پہ ہی علینا. یا رسول اللہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم دولت ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا، اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب حضور نے یہ گفتگو سنی تو حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتاؤں، ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کے حبیب تیرے ساتھی تیری عظمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے صحابہ کے لیے، کیا میرے صحابہ سنو کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے نا، اس عمل پہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے. تو یہ خوش بختی ہے میری بھی، آپ کی بھی، اور حاجی صاحب کی، سبھی ہم اس سے استفادہ. انہوں نے یہ انتظام و انصرام کیا، اللہ انہیں بھی اجر دے گا. میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے، اللہ ہمیں بھی اجر دے گا. جہاں تو کمی پیشی ہوتی ہے نا، کیا اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، جب کچھ طلب کرنا ہو نا کسی سے تو اس کی تعریف کرنا ہوتی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے. تعریف کریں گے تو کچھ کام آئے گا. تو جب ہم اللہ کی وہ تعریف کے لائق ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے تو پھر وہ خوش ہوگا. جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب کی جب تعریف کی جائے تو محب بڑا خوش ہوتا ہے. وہ محبوب کی تعریف سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے جو بھی سائل سوال کرتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو شاہ صاحب یہ حاجی صاحب کی مہربانی ہے. شاہ صاحب دوسری بات کہ جس مسجد میں 13-14 سال جمعہ پڑھاتا رہا نا،
افیسز کالونی میں آج کل اس کا نام مسجد حبیب ہے، شادی اتھے ہی ہو. تو میں نے 13 سال وہاں جمعہ پڑھا ہے. تو آج کل شاہ صاحب ہیں، تو شاہ صاحب کی نعتیں ہم بچپن میں، جس طرح آپ بچے ہیں نا بیٹے بیٹھے ہوئے، دارالعلوم جامعہ حنفیہ میں بزم ادب ہوا کرتی تھی جمعرات والے دن. تو وہاں تلاوت ہوتی، نعت ہوتی، تقریریں ہوتی. تو شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، ان کے بڑے بھائی تھے، اللہ کروڑ جنت عطا فرمائے، سید اسرار حسین شاہ صاحب. یہ ہمارے اس وقت کے ساتھی، بڑے بھائی اور بڑے ہی شفیع. سید ہوتا ہی شفیق ہے، یہ سید کا خاصہ ہے. ہم ان کے بزرگوں کی بھی زیارت کرتے تھے. حاجی صاحب نے یہ جو انتظام و انصرام کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی ان ساعتوں میں سے حصہ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، سلام جو سہانی غریب چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پھیلا، سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت بھیجا، سلام مصطفیٰ جان رحمت بھیجا، سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول. سبحانی سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات اے فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشی باطل زنجیر توڑنے والے، سلام
سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. حاجی صاحب کو اس محبت بھری محفل کو سجانے پر مبارکباد دیتے ہیں. گھر کے افراد ہیں، دوست ہیں. مجھے یاد آتی ہے ایک بات کہ قاضی نور اللہ صاحب نیکے پورے والے تو ہمارے علاقے کے ایک صوفی اصغر صاحب ہوتے تھے، بڑی آواز تھی ان کی. تو جمعے کے دن شروع میں جب خطیب بیٹھتا ہے تو چند بندے ہی ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے تھے صوفی صاحب آؤ سرکار کو سرکار کی نعت سناتے ہیں. کوئی ہو نہ ہو، تھوڑے ہوں، کوئی نہ بھی ہو تو سرکار تو سنتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے آؤ صوفی صاحب سرکار کو سرکار کی نعت سناتے ہیں. دور و نزدیک سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاتا سلام. تو قبلہ شاہ صاحب سے بڑی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، خوشی ہے. محفل پاک کی برکت سے ہی ملاقات ہوئی ہے. یونس صاحب نے، علی گوہر صاحب نے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس محفل پاک کی برکت سے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروردگار عالمین، گھر والوں نے، مہمانوں، میزبانوں نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا، کلام پیش کیا، یہ گھر والوں نے طعام پیش کیا، سب عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے. الہی ہمارے یہ علماء کرام، ثناخان رسول، ہمارے یہ بچے، حاجی صاحب، بھائی بلال، بھائی عدنان تشریف لائے. الہی سبھی مہمانوں میزبانوں پر، ہمارے علماء پر، ہمارے بچوں پر، ہم سب کے گھروں پر، حاجی محمد رشید صاحب کے گھر پر، ان کی بچیوں پر، ان کے بچے پر، ان کے دامادوں پر، ان کے بہن بھائیوں پر، سب پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. الہی محفل پاک وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو نوازی بنا. تمام بے نمازوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے ادبوں کو ادب عطا فرما. الہی یتیموں، مسکینوں، مظلوموں، اسیروں اور بیواؤں کی مدد فرما. پریشان حل کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اہل اسلام کی دنیا اور آخرت بہتر فرما. سبھی ثناخان، سبھی حاضر، سبھی علماء کے علم، عمل، عزت، رزق میں برکتیں عطا فرما. الہی حاجی رفیق صاحب کی، ان کے بچوں کے، دامادوں کے، سبھی رشتہ داروں کی، حاضرین کی، سب کی نیک دلی حاجت کو پورا فرما. سب کو مولا قدوس بار بار حرمین شرفین کے حاضر نصیب فرما. الہی بیماروں کو صحت کامل اور شفا عاجلہ عطا فرما. تمام مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. الہی کشمیر، فلسطین، برما، افغانستان، جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، سب کو آزادی کے نعمت عطا فرما. الہی گھر والوں کی، حاضرین کی، بچیوں اور بچوں کے مقدروں کو بہتر فرما. کاروبار، مال، جان، اولاد، علم، عمل، عزت، رزق میں برکتیں عطا فرما. الہی جتنا بھی یہ اہتمام کیا ہے تیری رضا کے لیے کہ تیری بارگاہ سماجیت میں پیش کرنا قبول فرما. جیسے قبولیت کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمین، ازواج مطہرات، آل پاک، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام مسلمان مرحومین کے نامہ اعمال میں یہ ثواب پیش کرتے قبول فرما. الہی مہمانوں میزبانوں کے جتنے بھی رشتہ دار، ان کے سسرال، دادیال، نانیال والوں کی طرف سے چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد، بچے اہل ایمان انتقال کر چکے سبھی کے نامہ اعمال میں ثواب پیش کرتے قبول فرما. بالخصوص پروردگار عالمین حاجی محمد رفیق صاحب برادران کے والدین کے نامہ اعمال میں یہ ثواب پیش کرتے قبول فرما. ان کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب پیش کرتے قبول فرما. ان کے سبھی رشتہ داروں مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سباب بنا. ان کے والدین کی، ان کی زوجہ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سباب بنا. حد نگاہ تک قبروں کو کشادہ فرما. قبر کے منظروں کو آسان فرما.
کربت کر جنت عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہی گھر والوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، آپ سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی ہمارے ملک پاکستان اسلامی مملکتوں کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، تمام مسلمانوں کو اندرونی بیرونی خطرات سے، امن اور بیگانوں کے شر سے، یہود اور نصارہ ہندوؤں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے نجات عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دا وطن رد کنی ورقبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق کے محمد رسول، دعا ہم سب کی کر دو تو یا رب قبول۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔